تھوڑی سی آج کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، لمبی بات بھی نہیں کروں گا، اور اگر کسی کو میرے سے اختلاف ہو تو مجھے معاف فرما دیں، اس لیے کہ میں یہ کشمیر پر سیمیناروں میں تقریریں کر کر کے اب تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور کشمیریوں کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوں، وہ دھوکہ دے رہا ہوں جو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر میری گزارشات کسی کو بری لگیں تو معاف کر دیں، اگر نہیں معاف کرتے تو پھر جو کچھ کرنا کر لیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے، اس کے بعد جمعے کے جمعے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، اب وہ سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ یہاں پر پی ڈی ایم سے بھی شکوہ شکایت کیا گیا ہے۔ تو اگر یہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہوتے تو میں زیادہ کھل کر بات کرتا، لیکن اب وہ کیونکہ موجود نہیں ہے تو وہ ایک بہت اعلی سطحی اجلاس تھا جو 5 اگست 2019 سے 3 دن پہلے منعقد ہوا اسلام آباد میں۔ اس اجلاس میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگلے 2-3 دن میں مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا ہونے والا ہے۔ اس میں 370 کی بھی بات ہوئی، اس میں 35A کی بھی بات ہوئی، لیکن راجہ صاحب نے جو بتایا، جو کہا کہ جناب اس کو کاؤنٹر اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو ان کی بات نہیں مانے گی۔ تو میری اب گزارش ہے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ ویسے بھی آپ کی حکومت کی مدت پوری ہونے والی ہے، تو تھوڑی ہمت کریں، آپ اصلی کشمیری بنے، ذرا قوم کو بتا دیں کہ اس اجلاس میں کون کون موجود تھا، آپ کو کس نے کیا بتایا اور آپ نے کیا جواب دیا، تاکہ پتا چلے کہ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا سب کچھ، یہ پہلے سے ہمیں پتا تھا، ہمارے ارباب اختیار کو پہلے سے پتا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے عزائم کیا ہے، وہاں پہ 370 بھی سسپینڈ ہونے والا ہے، وہاں پہ 35A بھی ختم ہونے والا ہے، اور ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ جس طریقے سے ناکام ہوئی، اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے۔ اب آ جائیں پی ڈی ایم پہ۔ پی ڈی ایم نے 20 ستمبر 2020 کو ایک APC کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیے میں انہوں نے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور جو کلاس تھی اس میں گلگت بلتستان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ڈکٹیٹڈ قسم کا وعدہ جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے آئین کا جو آرٹیکل 257 ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی بات کرتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف تو ہماری حکومت جو ہے وہ مشرف دور سے آؤٹ آف باکس سولوشن تلاش کر رہی ہے، انہوں نے بھی اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی 2 جماعتوں نے جس طریقے سے الیکشن مہم چلائی گلگت بلتستان کے انتخابات میں کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے جی پاکستان کا، آپ بالکل گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی بات کریں، آپ ان کے رائٹس ان کو ضرور دیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے وہ کمپین چلائی تو UN ریزولوشن کی تو دھجیاں بکھیر دیں آپ نے بھی، حکومت نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جا کے وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس کو صوبہ بناؤں گا، اور اپوزیشن کی 2 پارٹیاں بھی یہی اعلان وہاں پہ کر رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیوں نے جو UN ریزولوشن کے ساتھ جو کر دیا ہے وہ وہی کیا ہے جو دشمنوں نے کیا ہے، اور اس پر میں ان کے ساتھ ڈبیٹ کے لیے تیار ہوں، اور دونوں نے ایک بیرونی ایجنڈا جو ہے اس کے تحت جو پریشر تھا ان پر، اس پریشر کے تحت انہوں نے سرنڈر کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو مسئلہ کشمیر کی پیداوار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تاشقند ایگریمنٹ پر اختلاف ہوا تھا ایوب خان کے ساتھ، انہوں نے پارٹی اپنی کشمیر کے مسئلے میں بنائی تھی، لیکن وہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو 2018 کے مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو علیحدہ اسٹیٹس دیں گے، صوبے کا درجہ دیں گے۔ تو یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں اور حکومت تحریک انصاف، ان کے کشمیر پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے گا وہ کشمیر میں یہی کچھ کرے گا۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آ رہا ہے آزاد کشمیر کا الیکشن۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں کہ ایک طرف تو آپ کو وہاں پہ ایک ہارس ریڈنگ شروع ہونے والی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، ایک اور تماشا بنے گا کشمیریوں کا، اور پھر آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنانے کی کوشش
اسی الیکشن کے ذریعے شروع ہوگی. اور جب آپ آزاد کشمیر کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ UN ریزولوشن کدھر جائے گی. ہم سارے یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے. جب آپ جا کے گلگت بلتستان میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو صوبہ بنانا ہے پاکستان کا، اور اب آپ وہاں پہ کام شروع کر دیا آپ نے کہ صوبہ بنانا ہے ہم نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا، تو بات تو ختم ہوگی نا. تو آرٹیکل 257 آئین پاکستان، اس کی آپ سب خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ تمام جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں، ارباب اختیار ہیں، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے گلگت بلتستان کو، اور اب آزاد کشمیر میں بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے. اسی لیے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں مظفر آباد میں اس کی مذمت کی ہے کہ اگر میری بھی پارٹی نے یہ کام شروع کیا تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. اور اب ایک اور بات، پھڈا سارا یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنائیں، ایک تو اس پہ کنسنسس کروانا ہے. جیسا کہ پہلے ایک میس میں سب کو بلا کے تو گلگت بلتستان پہ بھی کنسنسس ہو گیا تھا، بجائے کہ پارلیمنٹ میں کنسنسس کریں آپ کسی کے میس میں جا کے کنسنسس کر لیتے ہیں. اور اب ایک اور کنسنسس جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں جو فارمولہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر بنا کر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے، اب انہوں نے اس پہ کنسنسس کروانا ہے. اس پر PDM کی ایک بہت ہی اہم جماعت کے جو بیک ڈور چینل سے مذاکرات ہیں وہ فی الحال تک ناکام ہیں. اس جماعت نے وہ ماننے سے انکار کیا ہے، اس لیے بڑا شدید ہو گیا. لیکن اگر 5 فروری کو جیسا کہ نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم جلسہ کریں گے، تو جلسے میں ذرا بتا دینا وہ ایسے وہ نیر بخاری صاحب کی پارٹی نہیں ہے، ان سے بڑی پارٹی ہے. اگر آپ واقعی کشمیر کے ساتھ اس کے کاز کے ساتھ مخلص ہیں تو 5 فروری کے جلسے میں بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ LOC کو مستقل بارڈر بنانے پہ